اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و رسول نصلی علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، میرے عزیز ہم وطنوں، مسلمان غیر مسلمان، آج کافی دنوں کے بعد میں ویلو تیار کر رہی ہوں، بیان کر رہی ہوں، کیونکہ میرا نیٹ صحیح نہیں تھا، اس لیے میں کافی دنوں کے بعد یعنی 4-5 دنوں کے بعد میں کر رہی ہوں۔ تو میں نے 198 آیات تک میں نے کیا تھا، اب 159 آیات سے میں شروع کر رہی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ اس پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن جو ہے مسلمان اور غیر مسلمان سب کے لیے ہے۔ قرآن کو دیکھو، مسلمان کو نہ دیکھو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ شفاء للمؤمنین، یہ شفاء مومنوں کے لیے، اور یہ شفاء ہے دلوں کے لیے، اور یہ ہدی للعالمین، اور ہدایت تمام عالموں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، اب میں 159 سے میں شروع کر رہی ہوں۔ الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم، مگر وہ لوگ جو ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں وہ جو نازل کیا ہم نے واضح دلیل ہدایت بعد اس سے کہ وہ بیان کریں، وبیناہ للناس فی الکتاب، و بیان کرے لوگوں کے لیے کتاب، یعنی یہ مسلمان کو یعنی نہیں عن المنکر کے لیے ایک گروہ ہو کہ وہ جو بیان کرے، جو کچھ قرآن میں تم نے پڑھا ہے یا قرآن تمہیں بتاتا ہے وہی تم بیان کرو، اپنے آپ سے کوئی بھی بیان تم نہیں کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں قرآن کو صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ نہیں کہ کسی دولت مند سے اور کسی امیر سے یا کسی رشتہ دار سے یا کسی جرنل سے یا کسی جج سے ڈر کے اور ہم قرآن کی آیاتیں چھپائیں تو یہ ہم سے پوچھا جائے گا روز قیامت والے دن بھی، اور دنیا میں بھی۔ یہ بتاتا ہے اللہ تعالیٰ بے شک ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں وہ جو نازل کی ہم نے واضح دلیل ہدایت بعد اس کے جو وہ بیان کرے لوگوں کو کتاب، اولئک، بعد اس کے وہ بیان کرے، اگر نہیں بیان کر دے تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اولئک یلعنہم اللہ، ان لوگوں پر لعنت ہے اللہ کی، ویلعنہم اللاعنون، اور لعنت کرتے لعنت کرنے والے، یعنی غیر مذہب والے بھی وہ بھی ہم پہ لعنت کرتے ہیں کہ تمہیں جو خدا نے بتایا ہے وہی تم بیان کرو نا، تم اپنے آپ سے کیوں؟ تو جو عالم یعنی ہمارا فضل رحمان جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے، یہ وہ سیاست کے لیے اس نے دین کو قربان کر دیا۔ تو ہمارے بہت سے عالم دین ہیں وہ جو سیاست پہ یا پیسے پہ یا وقار پہ یا نام و نمود پہ اپنا قرآن کو قربان کرتے ہیں۔ قرآن ایسی چیز نہیں ہے کہ ایسے شود و شکست لوگوں کے لیے قربانی کا بکرا بن جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دوسرا انتظام کیا ہے کہ اگر وہ لوگ جو نہیں بیان کرتے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو قرآن سکھا دیتا ہے جن کو قرآن کے بارے میں پتہ بھی نہیں ہوتا، اور جو غیر مسلم ہوتے ہیں وہ ایسے بیان کرتے ہیں کہ ان مسلمانوں کو غیرت آنی چاہیے۔ ہمیں قرآن کو ویسا ہی بیان کرنا چاہیے جیسا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے تقاضا کرتا ہے، قرآن ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ تم ویسا ہی بیان کرو جیسا میں اتارا گیا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے لعنت کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان پر، اور لعنت کرتے ہیں لعنت کرنے والے، مگر الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم،
مگر وہ لوگ جو توبہ کرتے ہیں وہ اصلاح کرتے ہیں. یعنی اب بھی فضل رحمان کو چاہیے کہ وہ توبہ کر لے، وہ توبہ کر لے کہ ایسی سیاست پہ اسلام کو، دین کو قربان نہیں کرے. اور میں کرتی ہوں، میرے لیے بھی یہی حکم ہے. تو دوسرا کرتے اس کے لیے بھی، جو بھی قرآن کی بے قدری کرتا ہے اور قرآن کے درمیان میں غلول پیدا کرتا ہے، اس کے لیے یہی سزا ہے کہ اس کو لعنت کرتے ہیں لعنت کرنے والے. مگر وہ لوگ جو توبہ کرتے ہیں، اصلاح کرتے ہیں، وبینوا اور بیان کرتے ہیں، فاولئک اتوب علیہم، بس ان لوگوں کا توبہ قبول کرتا ہے اللہ تعالیٰ. تو جو اصلاح کرتے ہیں اپنے آپ کی اور بیان کرتے ہیں، بس یہ لوگ ان کی توبہ قبول کرتے ہیں اللہ تعالیٰ. وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں بے شک توبہ قبول کرنے والا مہربان ہوں. اگر تم میری احکامات کے مطابق عمل کرو گے، میرے بتائے ہوئے طریقے پہ تم چلو گے، اور میرے بتائے ہوئے طریقے تم لوگوں کو بتاؤ گے اور اس پر خود بھی عمل کرے گے، تو اگر تم نے پہلے جو غلطیاں کی ہیں، جو گناہ کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں توبہ قبول، تم توبہ کرتے ہو اور توبۃ النصوح کرتے ہو، یعنی پھر میں ایسی بات یا ایسا عمل نہیں کروں گا. وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک میں توبہ قبول کرنے والا مہربان ہوں. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ، پھر وہ لوگ جو کافر ہیں اور مر گئے اس حالت میں، کفر حالت میں. تو جو لوگ یعنی اسی حالت میں، تو میں اس فضل الرحمان کو بار بار کہتی ہوں کہ اب بھی توبہ کر لو، دین اسلام کے لیے، قرآن کے لیے توبہ کر لو. میں اگر ایسا کرتی ہوں، مجھے چاہیے کہ میں توبہ کر لوں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اولئک علیہم لعنت اللہ، جو لوگ ایسے حالات میں مر گئے اور کفر کی حالات میں انہوں نے توبہ نہیں کیا، تو ان لوگوں پر لعنت اللہ کی، و ملائکتی، فرشتوں کی، والناسی، اور تمام لوگوں کی. یعنی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو اس حالت میں مر گئے اور کفر کی حالت میں اور انہوں نے توبہ نہیں کیا، تو ان پر لعنت اللہ کی ہے، فرشتوں کی ہے اور لوگوں کی ہے، تمام یعنی جن و انس کی ہے. خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے اور ان پر لعنت برستی رہے گی. لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، اور ان کے لیے عذاب ہے، ولا هم ینظرون، ان کو مہلت نہیں دی جائے گی، نہ کم ہوگا ان کے عذاب، ان کا عذاب بالکل بھی کم نہیں ہوگا، اور نہ ان کو مہلت ملے گی، ان کو مہلت بھی نہیں ملے گی کہ خیر ابھی نہیں ہو، توبہ کر لو، یہ مہلت پھر نہیں ہے. میری بہنوں، میرے بھائیوں، یہی وقت ہے، اسی میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیں، ہم اسی کی طرف اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیں. ہم سے گناہ ہوئے ہیں، خطا ہوئے ہیں، ہم انسان ہیں، غلطی کا پتلا ہے، انسان غلطی کرتا ہے، مگر ابھی بھی وقت ہے، توبہ کر لو، ہوش آواز جگہ پہ ہے، پھر نہ کم ہوگا عذاب اور نہ ان کو مہلت ملے گی. پھر اللہ تعالیٰ اپنی وحدانیت بیان کرتا ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، خدا تمہارا خدا ایک ہے، اللہ تمہارا اللہ ایک ہی ہے. لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، نہیں ہے وہ کوئی معبود عبادت کے لائق مگر یہ رحمان اور رحیم ہے. عبادت کے لائق کوئی بھی نہیں ہے، یہ رحمان رحیم ہے. اِنَّا فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بے شک ہم نے پیدا کیے آسمان و زمینیں، واختلاف اللیل، اور اختلاف یعنی بدل رات اور دن کا، والفلک التی، اور کشتی وہ جو تجری پھرتی ہے، فی البحر دریا میں. اللہ تعالیٰ اپنی وحدانیت بیان کرتا ہے کہ تمہارا خدا ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، یہ بخشنے والا مہربان ہے. اگر تم توبہ کرو گے تو وہ بخشنے والا مہربان ہے. بے شک یہ اللہ وہ ہے جس نے پیدا کی آسمان و زمینیں، اور رات ختم کرتا ہے دن لاتا ہے، اور دن ختم کرتا ہے رات لاتا ہے، اور کشتی وہ جو پھرتی ہے دریا میں اور فائدہ لیتے ہیں لوگ، اور وہ جو نازل کرتا ہے آسمان سے پانی، وَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ، اور زندہ کرتا ہے اس کے ساتھ زمین. یہ اللہ تعالیٰ اپنی وحدانیت بیان کرتا ہے کہ میں زمین آسمان کو پیدا کرنے والا ہوں، اور دن اور رات کو بدلنے والا ہوں، دن کے پیچھے رات، رات کے پیچھے دن آتا ہے. اور کشتی وہ ایک پتھر تو سمندر میں یا پانی میں ڈالو تو وہ ٹوٹ جائے گا، مگر اتنا بڑا جہاز، اتنی بڑی لانچ وہ دریا کے اوپر سینے
کے اوپر پھرتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں پھراتا ہوں، اور اس سے فائدہ لیتے ہیں لوگ، یعنی سواری کے لیے اور بادداری کے لیے بھی یہ لوگ فائدہ لیتے ہیں۔ اور ہم نازل کرتے ہیں آسمان سے پانی، ہم آسمان سے پانی یعنی بارش ہم برساتے ہیں اور زندہ کرتے ہیں اس سے زمین بعد موتہا، بعد مرگ کے، یعنی جس وقت خود بارشیں نہیں ہوتی اور زمین خشک ہو جاتی ہے، زمین پہ بالکل گھاس بھی نہیں اگتا، تو اس کو کہتے ہیں مر گئی زمین، یہ مری ہوئی زمین ہے۔ تو آسمان سے جب بارش ہوتی ہے بعد موتہا، تو بعد مرگ کے، وبث فیہا من کل دابۃ، اور بخیر دیتا ہوں ہر چیز کے لیے، دابۃ جو جاندار ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بعد موت کے زمین ہری ہو جاتی ہے، اور وبث فیہا، میں پھر بخیر دیتا ہوں ہر ایک جاندار کے لیے، یعنی گھاس بوجھ سب کچھ، اور یہ ساگ یعنی ہم کھاتے ہیں، اور اس کے ڈنڈر جو ہے ہمارے جانور کھاتے ہیں، یہ تمام اللہ تعالیٰ اپنی وحدانیت بیان کرتا ہے کہ میں یہ کچھ کرتا ہوں۔ وتصریف الریاح والسحاب المسخر، اور پھراتا ہوں ہواؤں کو، والسحاب المسخر، اور وہ تابع ہوتے ہیں بادلوں کے، بادل تابع ہوتے ہیں ہواؤں کے، میں ہواؤں کو چلاتا ہوں، ہوائیں چلتی ہیں، اور یہ بادل جو ہیں یہ ہواؤں کے تابع ہوتے ہیں، جہاں ہوا انہیں لے جانا چاہتی ہے وہیں پہ وہ بادل جاتے ہیں اور پھر وہاں پہ برستے ہیں۔ بین السماء والارض، زمین اور آسمان کے درمیان، لآیات لقوم یعقلون، یہ نشانیاں ایک قوم کے لیے اگر یہ عقل رکھتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت بیان کر دی کہ میں ہوائیں کو چلاتا ہوں، ہوائیں گرم بھی چلتی ہیں، یہ آج کل جو دیکھو موسم گرم میں ہوائیں چل رہی ہیں، یہ ابھی چل چکی تھی، تو یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں ہوائیں چلاتا ہوں، اور پھر میں نے ہواؤں کو مسخر کیا، بادلوں کو مسخر کیا ہواؤں کے، اور ہوائیں ان کو لے جاتی ہیں زمین آسمان کے درمیان جہاں پہ وہ چاہتی ہیں۔ یہ نشانیاں ایک قوم کے لیے اگر یہ عقل رکھتے ہیں، یہ عقل رکھتے ہیں تو یہ میری وحدانیت کی نشانیاں ہیں، یہ میری وحدانیت ہے، میں یہ سب کچھ کرتا ہوں۔ تمہارے بت، تمہارے وہ بابے، تمہارے وہ جو زیارتوں والے یہ کر سکتے ہیں، یہ کبھی بھی نہیں کر سکتے، یہ میرا اللہ رب الکریم کر سکتا ہے، کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ دنیا آسمان کی طاقت ہے جائے او ایک ہو جائے، مگر اللہ نہ ہو تو یہ نہیں ہو سکتا اگر تم عقل رکھتے ہو تو۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ، بعض لوگ جو پکڑتے ہیں سوائے اللہ کے اندادن خدا، یعنی وہ لوگ، یہ ابھی میں نے کہا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ تمام یہ تابع کیے، یہ بادل، یہ ہوائیں، یہ گرم اور یہ سرد ہوائیں، یہ تمام میں، اور بارشیں اور یہ اجالہ باری اور یہ برف باری، میں سب کچھ کرتا ہوں اگر یہ قوم عقل رکھتی ہے۔ اور بعض لوگ اس کے باوجود سوائے اللہ کے شریک پکڑتے ہیں، یہ بابے اور یہ پیشوا اور یہ مرشد اور یہ مرشدیں، اور جاتے ہیں ان کی ٹانگیں پکڑتے ہیں، اس کے پاؤں پکڑتے ہیں، اس کو نماز نہیں آتی، وہ نماز نہیں پڑھتا مگر یہ اس کے پاؤں پڑے رہتے ہیں۔ یہ کیا کیا ہوتا ہے، اخباروں میں آتا ہے کہ عورتوں کو اندر لے جاتے ہیں اور کبھی ان کو کہتے ہیں سلوار اتارو، کبھی قمیض اتارو، کبھی یہ اتارو، یہ بابے تم نے اللہ کے سوا پکڑے ہوئے۔ اللہ تمہارے گھروں میں موجود ہے، اللہ تو تمہارے سینوں میں موجود ہے، اللہ تو تمہاری شارک کے ساتھ، شارک سے بھی نزدیک ہے۔ اللہ کو ہم کیوں نہیں پکارتے ہیں؟ بابوں کے پاس جاتے ہیں، زیارتوں کے پاس جاتے ہیں، کسی زیارتوں کو ہم برا نہیں کہتے، انہوں نے اپنی زندگی میں جو کیا بس کیا۔ ہمارے لیے یہ کہ ہم ان کی زندگی سے عبرت لیں کہ انہوں نے جیسے کیا، جیسے اللہ کی مانی انہوں نے، جیسے انہوں نے اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزاری، ہم ویسا کریں۔ ہم نہیں کہ زیارتوں کے پاس جائیں اور کو بابا دے دے اور بابا دے دے، بابا کیا کرے گا؟ بابا کچھ بھی نہیں دے سکتا، اللہ رب الکریم دیتا ہے۔ من دون اللہ اندادن، یہ سوائے اللہ کے شریک پکڑتے ہیں، یحبونہم، یہ محبت کرتے ہیں ان کے، کحب اللہ، جیسے اللہ سے محبت کرنی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اتنی محبت ہم ان بابوں اور پیشواؤں سے کرتے ہیں تو اللہ سے اتنی محبت
محبت کریں۔ والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، اشد حبا للہ، جو ایمان لائے، جو اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، جو اللہ کے حکم مانتے ہیں یا اللہ کے حدود کے درمیان میں زندگی گزارتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، تو وہ سخت ہے محبت اللہ کی، ان کے دلوں میں اللہ کی محبت بہت سخت ہے، ان کے دلوں میں بابوں پیروں کی محبتیں نہیں آتی۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، جس وقت یہ دیکھیں گے وہ لوگ جو ظالم ہیں، اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، جس وقت یہ دیکھیں گے عذاب، أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، تو پھر کہیں گے اوہو یہ تمام قوتیں تو اللہ کی ہیں۔ پھر جس وقت یہ ان کو زن کا دن میں برزخ یعنی قبر میں قیامت میں یہ جس وقت عذاب دیکھیں گے، یہ ظالم، ان کو ظالم کہا گیا ہے، جو بابوں اور پیشواؤں کے پاس جاتے ہیں، جو پیروں مرشدوں کے پاس جاتے ہیں اور پیروں مرشدوں کے پاؤں اور پیر پکڑتے ہیں اور ہاتھ چومتے ہیں، یہ ان کے لیے کہا گیا ہے کہ یہ جس وقت یہ ظالم لوگ عذاب دیکھیں گے، بے شک پھر کہیں گے ان القوۃ للہ، یہ کو اللہ کی تمام قوت ہے۔ تو میرے بھائیوں ابھی سوچو نا، ابھی سمجھو کہ ابھی بھی قوت اللہ کی ہے، ابھی بھی طاقت اللہ کی چلتی ہے، ابھی بھی اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے، ابھی بھی اللہ تعالیٰ ہمارا سانس روک سکتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں مار سکتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بیمار کر سکتا ہے، ہمیں گرا سکتا ہے، سب کچھ اللہ کر سکتے ہیں۔ اس یرون العذاب کی وقت عذاب دیکھیں گے، ان القوۃ للہ جمیعا وان اللہ شدید العذاب، پھر ان کہیں گے کہ اوہو یہ خود قوت تمام اللہ کی ہے، جمیع ٹول تمام قوت اللہ کی ہے، بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ بے سخت عذاب دینے والا ہے۔ استبرأ الذین اتبعوا، جس وقت تبرأ الذین اتبعوا من الذین، جس وقت بیزار ہو جائیں گے وہ لوگ جو تابعداری کرتے ہیں ان لوگوں کی، تب وہ تابعداری کرتے تھے، وراء العذاب، دیکھنے کے عذاب دیکھنے کے بعد، وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، پھر توڑ دے گی ان کے درمیان سارے رشتہ داریاں، یہ بابے، یہ پیشوا، یہ پیر و مرشد، یہ بیزار ہو جائیں گے تم سے روز قیامت والے دن، اور قبر میں زن کا دن میں بھی بیزار ہو جائیں گے، ہم نے تو تمہیں نہیں کہا تھا کہ تم دین کو چھوڑو، ہم نے تو تمہیں نہیں کہا تھا کہ تم قرآن کو چھوڑو، خدا کے احکامات، یہ لوگ یہ تابعداری کرتے تھے، یہ دیکھنے کے بعد عذاب، تو ان کی رشتہ داری، ان کے درمیان جو رشتے، یا بابا یہ مرشد ہے اور یہ میں مرشد کے کہنے پہ سب کچھ کرتا ہوں اور یہ سب کچھ میں دن رات گزارتا ہوں مرشد، یہ ان کے رشتے ختم پھر خود ہی کر دیں گے، ہم تمہیں نہیں جانتے، ہمیں تو پتہ نہیں ہے تم کون ہو۔ تو میری بہنوں، میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ ہمیں عقل فکر دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ یہ لوگ جو ہم سے بیزار ہو گئے، ہم دنیا میں ان سے بیزار ہو جائیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی رسی کو مضبوط سے پکڑیں، اس رسی کو لن فصام لہا، یہ ٹوٹنے والی نہیں ہے، یہ رسی ٹوٹنے والی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ 70 ماہوں سے زیادہ مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم ایک قدم آگے بڑھو، میں 10 قدم آگے بڑھوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اللہ تعالیٰ بابوں اور یہ پیشواؤں سے اللہ تعالیٰ ہماری جان چھڑائے، اللہ تعالیٰ ہمیں پیروں مرشدوں سے، قبروں کے زیارتوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری جان چھڑائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔